بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ قابل قدر سامعین و سامعات، اس سے پہلے ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ شعب ابی طالب میں جو ظلم و زیادتیاں ہوئی تھیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب شعب ابی طالب سے نکلے تو بڑے حادثوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ دو بری خبریں ہم نے کل سنی تھی۔ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال کر جانا، دوسرا ابو طالب کا انتقال کر جانا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معید تھے اور حامی تھے۔ تو ان دونوں کی وفات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کافی صدمہ ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر طائف کو کیا اس نیت کے ساتھ کہ اسلام کے لیے کوئی مرکز وہاں پر بن جائے اور قبائل کی حمیت، حمایت، تائید اسلام کو حاصل ہو۔ لیکن وقتی طور پر تو آپ کے سفر کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہدایت دیا اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ تو ان حادثات سے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی نعمت سے سرفراز کیا، اور وہ نعمت ہے اسراء اور معراج کی۔ اسراء اور معراج یہ دو سفر ہیں، اسراء اور معراج دو سفر ہیں ایک ہی رات میں۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات میں چلنا، اسراء کے معنی رات میں چلنا۔ تو اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ تو یہ دنیاوی سفر ہے جس کو اسراء کہتے ہیں، اسراء۔ اور اس کے بعد ہے معراج۔ معراج کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، معراج کے معنی ہوتے ہیں سیڑھی، لیڈر جس کے ذریعے انسان اوپر چڑھے۔ تو معراج کے معنی ہے چڑھنا۔ تو یہ دو سفر ہوئے، ایک تو زمینی سفر، دوسرا آسمانی سفر۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا عطیہ تھا، یہ تسلی کے لیے، اس لیے کہ جو واقعات آپ کے ساتھ ہوئے تھے ان کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین تھے، دل برداشتہ ہو گئے تھے، دل شکستہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ انعام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء اور معراج سے پہلے آپ کا شق صدر کیا گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کے تھے اس وقت ایک مرتبہ آپ کا شق صدر کیا گیا، اور اس مرتبہ اسراء اور معراج کے بعد دوسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا اور آپ کے دل کو سونے کے تشت میں رکھا گیا اور آب زمزم سے اس کو دھلا گیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ایمان اور حکمت سے، ایمان و افراغ الحکمت والایمان فی صدری، آپ کے دل میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا۔ تو یہ دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کو کیوں دوسرا یہ واقعہ کیوں اس طرح ہوا؟ ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد یہ کیوں اس رات میں یہ واقعہ پیش آیا؟ آپ کے سینے کو کھولنا اور زمزم سے دھلنا اور ایمان سے بھر دینا، حکمت سے بھر دینا۔ اس کی علماء اکرام نے ایک تعبیر یہ بتائی ہے، یا حکمت یہ بتائی ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو واقعات دیکھنے والے ہیں، اس لیے کہ اسراء معراج ہونا یہ عام چیز نہیں ہے، خارق عادت چیز ہے۔ خارق عادت یعنی ایسی چیزیں جو عموماً وقوع پذیر نہیں ہوتی، ایسی چیزیں جو عموماً ہوتی نہیں ہیں، جس کو معجزہ کہتے ہیں، میریکل جس کو کہتے ہیں، ایسی چیزیں جو عام حالات میں انسانوں سے سرزد نہیں ہوتی۔ تو ایسے واقعات آپ کے ساتھ ہونے والے ہیں کہ ایک ہی رات میں مکہ سے آپ کو بیت المقدس کا سفر کیا جانے والا ہے جو تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد 7واں آسمان کا سفر کرنا، پھر اس کے بعد جہنمیوں کے حالات دکھانا، جنتیوں کے حالات دکھانا۔ یہ ایسے حالات ہیں جن کو دیکھ کر نبی گھبرا نہ جائیں، جن کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے پریشان نہ ہو۔ اس لیے جو ہے ایمان اور حکمت سے آپ کے دل کو پہلے ہی بھر دیا گیا۔
پھر اس رات جو ہے آپ علیہ السلام کو سفر کے لیے لے جائے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے گھر سے یہ سفر کا آغاز ہوا, جیسے کہ حدیث میں ہے فرج سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبریل ففرج صدری ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطس من ذهب مبتليا حکمتا وایمانا. کہتے ہیں کہ میں گھر میں تھا, آسمان سے چھت کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام گھر کے اندر نازل ہوئے, اور پھر مجھے آپ نے میرا سینہ چاک کیا اور سونے کے تشت میں میرے دل کو دھلا گیا اور ایمان اور حکمت کو داخل کیا گیا. ایک اور روایت میں ہے آپ علیہ السلام کا جو سفر شروع ہوا وہ کعبۃ اللہ سے شروع ہوا. اس حدیث میں کیا ہے, گھر سے شروع ہوا, اور دوسری حدیث میں ہے حتیم جو کعبۃ اللہ سے متصل ایک جگہ ہے, وہاں سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا, اور دونوں روایتیں صحیح ہیں. محدثین کا کہنا ہے ان دونوں کے اندر تطبیق کی صورت یہ ہے کہ آپ کا سفر تو گھر سے شروع ہوا, لیکن پہلے کعبۃ اللہ میں آپ کو لایا گیا اور یہاں پر آپ کے ساتھ جو ہے آپ کا دل چاک کیا گیا, اور پھر یہاں سے اصل سفر جو ہے اسراء اور معراج کا شروع ہوا. تو دونوں حدیثیں صحیح ہیں. تو آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا, اور یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد وہاں سے کعبۃ اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا. بیت المقدس جو ہے یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی بستی ہے. بیت المقدس فلسطین جو کہ مشہور ہے, یہاں پر بعض روایتوں میں آتا ہے بنی اسرائیل کی 40 سے زیادہ انبیاء مدفون ہیں. بڑی لمبی زندگیاں جو ہے یہاں پر لوگوں نے گزاری ہیں, اور آدھی تاریخ اسلام سے وہیں سے جڑی ہوئی ہے, آدھی سے زیادہ تاریخ فلسطین سے جڑی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو وہاں لے جایا گیا, پھر وہاں سے آپ علیہ السلام کو جو ہے بیت المقدس سے براق کے ذریعے, براق ایک جانور تھا, مادون البغل و فوق الحمار ابیض, ایک سفید رنگ کا براق تھا, جانور تھا جو خچر سے کچھ بڑا اور گدھے سے چھوٹا تھا. خچر سے کچھ بڑا نہیں بلکہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا. عموماً خچر جو ہے گدھے سے بڑے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس براق پر آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا. آج لوگ بہت سارے ہیں اسراء اور معراج کی جب بدعتیں خرافات کرتے ہیں, وہ اس وقت ایک براق کی شکل بناتے ہیں, ایک گھوڑے کی شکل بناتے ہیں, جو کہ مذاق اڑانا, استہزاء ہے. یہ ایک طرح کا استہزاء, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو براق کے ذریعے آپ علیہ السلام کو معراج پر لے جایا گیا, 7واں آسمان پر لے جایا گیا. آپ نے سب سے پہلے وہاں پر انبیاء کی امامت کی فلسطین کے اندر, پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا, اور ہر آسمان پر نبیوں سے آپ علیہ السلام نے ملاقات کی. مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی. ایک آسمان میں حضرت آدم سے آپ کی ملاقات ہوئی, ایک آسمان میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام. ان انبیاء سے آپ علیہ السلام نے مختلف آسمانوں میں ملاقات کی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام آسمان میں سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے. جب آپ سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو وہاں پر قلموں کی آواز سنائی دی. فرشتے جو لکھتے ہیں, اقلام, جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے تو فرشتے اس کو لکھ دیتے ہیں. انسانوں کی جو تقدیریں ہیں, تقدیریں ایک تو کونی تقدیر ہوتی ہے, یعنی ایک تو ہر دن ایک الگ تقدیر ہے, سال کی ایک تقدیر ہے, پھر پوری زندگی کی انسان کی ایک تقدیر ہوتی ہے. تو تقدیریں ہیں, فرشتے لکھتے ہیں. تو قلموں کی آواز اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنی جب آپ علیہ السلام حضرت سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. یہاں پر آپ علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئی. 50 نمازیں آپ علیہ السلام کو دی گئی. جب آپ لے کر نیچے اتر رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں, یہ جو ہے 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتے, تم جا کر اللہ کے پاس اس میں کچھ تخفیف کر لاؤ, اس میں کچھ کمی کرو. حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام گئے, کچھ نمازیں کم ہوئی, پھر آئے, پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر جاؤ, پھر کم کرو. اس طرح جو ہے 5-5, 10-10 کم ہوتی گئی, یہاں تک کہ جب 5 نمازیں باقی رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, یہ میرے لیے بڑے شرم کی بات ہوگی.
تو آپ علیہ السلام 5 نمازوں کے ساتھ نیچے آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یبدل القول لدی، میں نے 50 تم پر فرض کیے تھے، گرچہ تم 5 پڑھو میں ثواب 50 نمازوں کے برابر دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی فیاضی اور سخاوت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز بندہ 5 پڑھے لیکن ثواب 50 کے برابر ملے گا۔ تو سدرۃ المنتہا پر آپ علیہ السلام پہنچے ہیں۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیری کا جو درخت ہوتا ہے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یہ آخری حد ہے، اس کے اوپر فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے، بلکہ اس سے نیچے ہی فرشتوں کی آخری حد ہے، اس کے آگے اللہ رب العالمین کا عرش شروع ہوتا ہے، تو وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں تک اللہ رب العالمین نے پہنچا دیا۔ تو یہاں پر ایک درخت ہے، بیری کا ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کے تعلق سے آتا ہے کہ اس درخت کے جو بیر ہیں وہ گھڑے جو ہوتے ہیں، پوٹ جو ہوتے ہیں، بندے جو ہوتے ہیں، اس سے بڑے بڑے ایک ایک بیر ہیں۔ اس درخت کے ایک ایک بیر کی حجم، اس کی جسامت جو ہے ایک ایک پوٹ سے زیادہ بڑے تھے، اور اس کے بیری کے جو پتے ہوتے ہیں عموماً ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس کا پھل بھی چھوٹا ہے اور اس کے پتے بھی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اس کے پتوں کو دیکھا، اور صحیح روایت ہے، میں نے اس کے پتوں کو دیکھا کہ ہاتھی کے جو کان ہوتے ہیں ہاتھی کے کانوں سے زیادہ بڑے اس درخت کے پتے تھے۔ یہ سدرۃ المنتہا کے پتے آپ علیہ السلام نے دیکھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پر 7ویں آسمان پر ایک گھر دیکھا جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، جس کو بیت معمور کہتے ہیں، بیت معمور کہتے ہیں۔ اس کی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفصیلات بیان کی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حوض کوثر دیکھا، کوثر کا ایک حوض دیکھا جو جنت کے اندر مومنین کو جس سے پانی پلایا جائے گا، اس کے اطراف میں ہیرے اور جواہرات کے گنبد بنے ہوئے تھے، ہیرے اور جواہرات کے گنبد بنے ہوئے تھے، اور اس کی جو فصیلیں تھیں وہ بھی سونے چاندی اور ہیرے اور جواہرات سے بنی ہوئی فصیلیں تھیں، جہاں پر یہ حوض کوثر وارد تھا۔ اور اس کے جو وہاں خوشبو ہے مشک سے زیادہ خوشبودار وہاں کا پانی تھا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسراء اور معراج کے اندر دیکھی ہیں۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ان کا قد رأى ربہ، کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ سدرۃ المنتہا تک گئے تھے، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ کی ذات تو ایک نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اسراء اور معراج میں اللہ کو دیکھا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا۔ لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار، ان دنیاوی آنکھوں سے کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، کوہ طور پر انہوں نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا اگر یہ طور پہاڑ جو ہے اگر میں اس کے اوپر تجلی ڈالتا ہوں، میں اپنی ایک نگاہ ڈالتا ہوں، اگر یہ ثابت رہ جائے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کی نگاہ پڑی تو وہ پورا ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ تو دنیاوی آنکھوں سے کوئی آدمی اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نور فانا اراہ، وہ تو اللہ کی ذات نور ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کی آنکھوں کے چہرے کے سامنے جو پردہ ہے، اگر وہ پردہ ہٹا دیا جائے تو اللہ رب العالمین جو ہے جہاں تک حد بصر انسان دیکھ سکتا ہے وہاں تک کی جتنی چیزیں ہیں جل کر راکھ ہو جائیں گی، جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ اس قدر جو ہے اللہ رب العالمین کا چہرہ نورانی ہے، روشن ہے اور نور آمیز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر نور کو اللہ کے رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جنت سے 4 نہریں جا رہی ہیں، 2 باطنی نہریں، 2 ظاہری نہریں، نیل و فرات، یہ جنت سے آئی ہوئی نہریں ہیں دنیا کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک تو پہلی مرتبہ مکہ میں اللہ کے نبی نے اصلی شکل میں دیکھا، اور یہاں پر دوسری مرتبہ نبی نے اپنی پوری زندگی میں حضرت جبریل کو 2 مرتبہ اپنی اصل شکل اور صورت میں دیکھا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ دیکھا، جبکہ 2 مرتبہ آپ علیہ السلام نے اصل شکل میں پورا مکمل دیکھا ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّ لَهُ 600 جناح، حضرت جبریل کے 600 پر تھے، حضرت جبریل کے 600 پر تھے، ونگز تھے، اور ایک ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ ایک پر پھیلا دے تو پوری دنیا جو ہے اندھیری ہو جائے، پوری دنیا کے اوپر ایک پر ان کا پھیل سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے ایک ایک پر ہیں۔ تو اس طرح کے 600 پر حضرت جبریل کے تھے، اللہ کے نبی نے وہاں پر پورا مکمل جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔
اور اسی کے بارے میں اللہ نے سورۃ النجم کے اندر بیان کیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. یہ پوری آیتیں اللہ رب العالمین نے اسی پس منظر کے اندر بیان کی ہے، ذکر کی ہے. تو بہرحال بڑی تفصیلی باتیں ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے جو چیزیں دیکھی ہیں، ورنہ ہر ایک کی تفصیلہ جو صفات ہیں، حوض کوثر کی جو صفات ہیں، عرش کی جو صفات ہیں، سدرۃ المنتہا کی جو صفات ہیں، اتنی تفصیلات ہیں، ایک ایک درس کے لیے بھی ایک ایک صفت جو ہے بیان کرنا ناکافی ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام چیزیں دیکھی ہیں. پھر اس کے بعد کچھ جہنمیوں کو دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. جبریل علیہ السلام جو ہے لے کر جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا بعض لوگوں کو، وہ لوگ جو دنیا کے اندر دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَرَآ فِي الْمِعْرَاجِ عَذَابَ الَّذِينَ يَغْتَامُونَ النَّاسَ فَإِذَا لَهُمْ أَظْفَارٌ مِّن نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُم. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں، اور وہ ناخن کیسے لوہے کے ناخن ہیں، لوہے کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت جبریل سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اللہم احفظنا من ہذا، آمین. تو اس کے بعد جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو 3 پیالے پیش کیے، تین برتن پیش کیے گئے. ایک برتن میں شراب تھی، ایک برتن میں شہد تھا، اور تیسرے برتن میں دودھ تھا. تو آپ علیہ السلام نے دودھ والے برتن کو اختیار کیا. آپ علیہ السلام نے دودھ کے برتن کو اختیار کیا. تو حضرت جبریل نے کہا اخترت الفطرہ، تم نے فطرت کو اختیار کیا ہے، تم نے نیچر کو اختیار کیا ہے. فطرت دودھ جو ہے بہت ساری حدیث میں آتا ہے دودھ کی تشبیہ علم سے کی گئی ہے، علم سے دودھ کی تشبیہ کی گئی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا. تو بہت ساری تفصیلات جو ہیں اللہ اس پہ جو ہے بے پردہ عورتوں کی تفصیلات اللہ کے نبی نے بیان کیے. بعض عورتوں کو جو الٹا لٹکایا گیا تھا، بعض عورتوں کو برہنہ دکھایا گیا، بعض عورتوں کو بڑی تعداد میں جہنمیوں کو دکھایا گیا. تو جنتیوں کو بھی اللہ کے نبی نے دیکھا، جہنمیوں کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا. یہ پورا واقعہ جو ہے معراج کے اندر ہوا. تو یہ پورے واقعے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے. تو جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کے اس واقعے کو انکار کیا، لوگوں نے اس واقعے کا انکار کیا. تو بعض مشرکین آئے اور آ کر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہنے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہنے لگے کہ دیکھو، پہلے تو کہنے لگے کیا کوئی آدمی ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں جا سکتے، یہ تو ناممکن چیز ہے. تو کہا کہ اور پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر کرنا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ناممکن ہے. تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا دوست کہتا ہے ان صاحبکم یقول ھذا، تمہارا دوست یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. تو اللہ کے نبی انہوں نے کہا لیکن قال ذلک لقد صدق، اگر اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہے تو سچی بات ہے. یہ بات اگر اللہ کے نبی نے کہی ہے تو بالکل یہ سچی بات ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے اور حضرت ابو بکر پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی تھی. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ تمام صحابہ اکرام تک یہ بات چیزیں پہنچ گئی. تو یہ تفصیلی واقعات ہیں. بعض لوگوں نے اس وقت انکار کیا تھا یہ سوچ کر کہ ایک رات میں کوئی آدمی اتنی دور کا سفر نہیں کر سکتا. بس دیکھیے بعض لوگ مسلمانوں کے اندر ہی، بعض مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا یہ جو سفر تھا معراج کا، وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی سفر تھا. وہ کیا ہے؟ روحانی سفر تھا. آپ علیہ السلام نے خواب میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، خواب میں آپ علیہ السلام گئے. تو یہ ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا سفر جسمانی ہوا ہے، روحانی نہیں. اگر روحانی سفر ہوتا، آپ نے خواب میں یہ سفر کیا ہوتا تو مشرکین کو اعتراض کرنے کا سوال ہی نہیں تھا. مشرکین اعتراض ہی نہیں کرتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے رسول وہاں سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے آسمان گئے. اس لیے کہ آدمی تو خواب میں کہیں بھی جا سکتا ہے. رات میں خواب میں آدمی 7 آسمانوں تک ایک مرتبہ کیا بلکہ 7 بار جا کر آ سکتا ہے. ایک رات میں کئی مرتبہ جا کر آ سکتا ہے. تو یہ جو خواب ہے یہ آپ علیہ السلام کا خواب جسمانی تھا نہ کہ روحانی.
تو بہرحال یہ بہت ساری تفصیلات ہیں جو سورہ جو واقع اسراء اور معراج کے اندر بیان کی گئی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام نے کئی قبائل کا دورہ کیا اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. انشاءاللہ ان واقعات کو ہم لوگ اگلے دروس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.